الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه به ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لعلهم يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا پر جو بڑے احسانات فرمائے، پوری انسانیت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان اور اکرام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دنیا کے انسانوں کو پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر جو احسانات فرمائے اور جو انعامات فرمائے، یہ تو بہت لمبی چوڑی اس کی لسٹ ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ چند آیات پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو 3 بڑے احسان فرمائے ہیں، ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، یہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک کی پہچان، اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو جاننا، اور جاننے کے بعد اس کی صفات اور اس کی ذات سے ہمارا اسی طرح کا سلوک ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو پہنچایا۔ دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز ہے اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی پہچان۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف لائے اور ہر ایک نے اپنے زمانے میں اللہ کے دین کی دعوت دی۔ کسی علاقے کے لیے نبی تشریف لائے، کسی علاقے کے لیے تشریف لائے تو اپنے علاقے اور اپنے زمانوں میں انہوں نے خالص اللہ کے دین اور اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ لیکن روئے زمین پر شرک اور کفر کو مغلوب شکل میں پیش کرنا، اس کی کمزوری اور اس کی عاجزی کو ظاہر کرنا، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کرام کی جماعت کے ذریعے اللہ پاک نے مکمل فرمایا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، یورپ کے ایک بہت بڑے سائنسدان بڑی پال وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ بہت لمبی اور بہت پرانی ہے، لیکن سائنس کی تاریخ گزشتہ 1000-1500 سال سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے سائنس میں وہ ترقیاں کیوں نہیں ہوئی جو آج ہم اور آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے اس کی وجہ جو ظاہر کی اور وہ یہ کہا کہ شرک ایک اللہ پاک کی ذات کے علاوہ دوسروں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، چیزوں کو واقعی بذات سمجھ لینا اور چیزوں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ایک معبود جیسا معاملہ ان کے ساتھ کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے انسانوں سے سائنس کو بہت دور کر دیا۔ اس لیے کہ سائنس نام ہے اللہ پاک کی کائنات کی بکھری ہوئی جو نعمتیں ہیں اور کائنات سے بکھری ہوئی اللہ پاک کی قدرت
قدرت کی جو نشانیاں ہیں سائنس اس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی کام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ پاک نے ان سے کروایا۔ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کی نشانیوں کو ذکر کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ فرما دیجیے کہ اللہ آپ ہی ساری کائنات کے مالک، حکومتوں کے اختیارات آپ کے پاس، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جس کو چاہے عزت اور جس کو چاہے طاقت دے سکتے ہیں، اور جس سے چاہے آپ چھین سکتے ہیں، اور جس کو چاہے ذلت کے قعر مذلت میں ذلت کی گہرائیوں میں ڈال دیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انسانوں کو بتلایا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی جعل لكم هو الذی خلق لكم وسخر لكم ما فی السماوات والارض، یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے ہم نے بنایا۔ سخر، آپ اسکوٹر پر، گاڑی پر، ہوائی جہاز پر سوار ہو، آپ دعا کرتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات، یعنی میری اتنی طاقت یا کائنات کے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ ایک جانور کو اس کے نسلوں کے اندر نسیل ڈال کر اس کو اپنے تابع کر، ایک اسکوٹر اور ایک گاڑی کو اپنے تابع ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سبحان، بندہ اقرار کرتا ہے میری طاقت نہیں ہے، آپ ہی کی طاقت ہے، سبحان، آپ نے ہی اس کو میرے تابع کیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، میں اس سے قریب نہیں جا سکتا، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، پیٹرول ڈیزل اور ڈیجیٹل سسٹم پر میرا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے، آپ ہی نے مجھے اس کی طاقت، اس لیے آپ کی ذات تو بے عیب ہے، آپ پانی میں بھی گھوڑے دوڑا سکتے ہیں اور آپ ہواؤں پر بھی چلا سکتے ہیں، یہ ساری طاقت اور قدرت آپ کی۔ تو ڈاکٹر بری پال یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سائنس کا وجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے شرک کو غلبہ، انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے زمانوں میں اس کی محنت کی، لیکن شرک کی طاقت کو مغلوب حیثیت میں کر دیا گیا۔ یہ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انسانوں کو بتلایا کہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز جو خود اپنے نفع نقصان کی مالک، آپ اس کو رکھو تو وہ رہے اور آپ اس کو اٹھاؤ تو وہ اٹھے، اپنی ذاتی صلاحیت اس کی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی کام کر سکے۔ جو مخلوق اتنی کمزور اور عاجز ہو وہ تمہارے نفع نقصان کی مالک کیسے ہو؟ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، اے لوگوں، سارے انسانوں کو کہا جا رہا ہے، قرآن کریم صرف مسلمانوں سے بات چیت نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا سے تعبیر، لیکن یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال، ایک کہاوت اور ایک اداہرن تمہارے سامنے دیا جا رہا ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ساری انسانیت کو کہ ہم نے تمہارے لیے ایک مثال اور ایک کہاوت رکھی ہے، اس کو دھیان اور غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے، جنہوں نے اپنی عزت اور ذلت کو چیزوں کے اوپر منحصر کر دیا، دوسری مخلوق کے اوپر اپنی عزت کو منحصر کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون، یہ اللہ کے علاوہ کو مالک سمجھنے والے لن یخلقوا ذبابا، سارے انسان، سارے جنات اور ساری کائنات کی طاقتیں مل کر ایک مکھی اور ایک مچھر کو پیدا نہیں کرتی، کسی کی طاقت نہیں۔ سائنسداں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اپنی سمجھ، اپنے شعور اور اپنے ریسرچ کے ذریعے کسی ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ ڈیجیٹل دنیا میں ہم نے جو بہت ساری سہولتیں اور آرام اور راحت کے نقشے ہم دیکھ رہے ہیں جو سائنس نے ہمیں دی، یہ کب آیا؟
جب انسان نے یہ سمجھا کہ یہ مخلوق میری خدمت کے لیے ہے، مجھے اس پر ریسرچ کرنا چاہیے، مجھے ان سے اپنے فائدوں کی چیز لینی چاہیے اور نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب حضرت انسان نے ان چیزوں کو مخلوق سمجھ کے اپنے ریسرچ اور اپنے تحقیق کا میدان بنایا تو پھر دنیا میں دراصل یہ سائنس کی معلومات اور یہ سائنس کی نئی نئی ایجادات اور یہ ٹیکنالوجی کے ہتھیار اور سامان یہ سب انسانوں کو میسر آئے۔ تو اپنی بات یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان نے اپنے آپ کو دوسروں کے تابع رکھا وہاں تک وہ کوئی ترقی نہیں کرتا۔ وہ سمندری سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہے تب بھی دریا اس کے لیے رکاوٹ بن جائے کہ اس کو عبور کر کے اس کو پار کر کے جانا دریا کی سہولت، اور یہ ہم نہیں جاتے۔ جن مخلوق نے اور جن بندوں نے ان مخلوقات کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا وہ سائنس کی دنیا میں کہاں سے آگے بڑھے؟ وہ تو ان کو خدا بنائے ہوئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ تو بہت دور کی چیز ہوئی مکھی پیدا کر۔ اگر مکھی ان کے ان معبودوں پر جن کی وہ عبادت کرتے اگر وہ مکھی وہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیز اپنے منہ میں لے لیتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، چھوٹی سی چیز لا ينقذ، یہ اس سے بچا نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون۔ دوستو اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا انسانیت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان کو بتلایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور جن کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو ان کی ذاتی حیثیت اور ذاتی طاقت اتنی نہیں ہے کہ مکھی پیدا کر سکے، بلکہ مکھی بیٹھ جائے تو لن خذوہ، وہ اس کو بچا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ پاک فرماتے ہیں مانگنے والا اور جس سے مانگا جائے یہ دونوں بیچارے کمزور۔ تو حضرت انسان کو اللہ کی پہچان کروا کر حقیقت میں انسان کو اپنی پہچان کروا کہ اس کائنات میں تو اللہ پاک کا خلیفہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے نیابت سونپی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں تشریف لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ساری انسانیت کو اعلان کر کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سب سے بڑا نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی صحیح قدر بتلائی، انسان کو اپنا صحیح مقام بتلایا۔ تو سب سے پہلے تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تم سب کے پاس باپ بھی ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر، اللہ پاک سے پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اور سب سے بڑا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، پرہیزگاری والا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کا یقین کرنے والا ہو۔ اس بندے کو قرآن کریم میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو اکرم اکرام والا بتلایا۔ تو دوست اور بزرگ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے انسان کو اپنے خدا کی معرفت کرنا، اسی لیے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جو دنیا کے اس وقت کی سپر پاور طاقت ایرانین امپائر اور ان کا ایرانیوں کا لشکر کا سب سے بڑا جنرل رستم، اس کے دربار میں صلح کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، اس کے دربار میں آپ تشریف لے۔ اس نے پوچھا کہ تم عرب کے جزیرے میں رہنے والے، تم اطراف میں جاتے نہیں کہ کہیں، اجازت کے علاوہ تم اپنے جزیرے میں رہتے اور آج تم دنیا کی سپر پاور طاقت کے سامنے آئے، کیا مقصد ہے اور کس وجہ سے تم آئے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی، ایمان کی توفیق دوست اور بزرگوں عقل مندی سے
پڑھائی سے، تعلیم سے، لکھنے سے نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ پاک اس بندے کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا کرے، وہ بندہ ہی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور توحید کا نام اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہی نصیب کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے عقلمند محروم ہو گئے، اور سیدھے سادے بولے والے اللہ پاک نے ان کو ایسا دھمکایا کہ 1400 سال کے بعد آج بلال حبشی، عمار، سہیل رومی، سلمان فارسی، ابو ہریرہ دوسی، ان سب کے متعلق اکرام اور احترام سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہے، اور 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام لیتے ہیں تو دلوں میں ایک عظمت، ایک وقار اور احترام پیدا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کے نام بھی آتے ہیں حدیث شریف میں تو ان کی کمزوری بتلانی، ان کا عز اور نیاز مندی بتلانے کے لیے کہ یہ سارے مخلوق اپنے کو بڑا سمجھ رہے تھے، لیکن آج ہماری نگاہوں میں ان کا کوئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ پاک کا ہم احسان مانیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں توحید سکھلائی، اللہ پاک نے اپنی معرفت سکھلائی۔ یہ زمین نیاز مسلمان کا ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جڑی۔ پچھلی شریعتوں میں تو تھوڑی کچھ تعزیری چیزیں بھی جائز تھیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم روم اور یونانیوں کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ جھکتے ہیں، کیا ہم آپ کے آگے نہ جھکیں؟ آپ تو ان سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر میں سجدے کی کسی کو اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا اپنے شوہر کو سجدہ دیتا، باقی وہ بھی منع ہے۔ صاف قرآن کریم میں فرما دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ سورج، چاند، ان میں سے کسی کی عبادت نہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے اور آپ پر نہیں، پوری انسانیت پر ہے۔ دنیا بھر کے وہ پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے اسلام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا، انہوں نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بادشاہوں کی شکل میں شرک آتا تھا، معبودوں کی شکل میں شرک آتا تھا۔ بادشاہ اپنے کو سمجھ رہے تھے کہ خدا کی اولاد ہے، ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہود نے اعلان کیا ہم اللہ کے شہید ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ نے بھی یہ کہا اور یہود نے بھی کہا۔ اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کا ایک بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، پرمیشور کے منہ سے ہم کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دوست اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر توحید کا وہ سبق دیا کہ جس سے انسان دوسرے انسان کے برابر ہو، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اسلامی پوری تاریخ بڑی بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی ضرورت ہے تو مجھے راستے میں روکے اور مجھ سے اپنی ضرورت کی بات کرے، میں اس کو بھی سننے کے لیے تیار۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تواضع اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، خلیفہ جب بنے تھے آپ، امیر المومنین، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے تھے، ایک عورت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اپنی کوئی بات کی، بڑی عمر کی عورت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی دیر تک اس سے بات چیت کرتے تھے اور اس کی جو ضرورت تھی وہ اس کو سمجھایا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار صحابہ کرام آپ کے پاس ہے اور اس بوڑھی عورت کے لیے آپ نے اتنا وقت دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سنو، یہ کون عورت ہے تمہیں معلوم نہیں؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، یہ وہ عورت ہے جس کے شوہر کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا، شوہر نے اس کو ایک جملہ کہہ دیا جو اس زمانے میں طلاق سمجھا جائے، یہ جملہ اس نے کہا ہے تو اللہ پاک کے، اللہ کے رسول کے پاس وہ آئی اور اپنے شوہر کی شکایت پیش کی۔ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت عائشہ بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سبحان اللہ، وہ پاک ذات جس نے اس بڑھیا کی آواز حضور کے کان میں وہ کہہ رہی ہے، وہ کیا بول رہی ہے میں نہیں جانتی تھی، اتنا پتا ہے کہ وہ حضور سے کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا بول رہی مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التي، اللہ پاک نے سن لی اس عورت کی آواز۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ پاک کی ذات عالی تنہائیوں میں، گہرائیوں میں، سب جگہ پر اللہ اپنے بندوں کی سنتے ہیں۔
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ انسان کے درمیان کا جو فرق، اسی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ سوریہ ونشی، اسی ہندوستان میں ایک پورا قبیلہ گزرا ہے بادشاہوں کا، ان کا نام ہی ہے سوریہ ونشی۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوریہ کی اولاد، اس کا ونش ہے چندر ونشی۔ یہ انسانوں نے اپنے آپ کو بڑا بتلایا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر شرک کو توڑا، اور شرک کے جو ذریعے ہو سکتے تھے ان سب کو توڑا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے توحید کی آواز کو بلند کیا۔ ہمارے اس ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں ہندوستان میں جو مسلمان آئے اور یہاں کے باشندے جو اسلام میں داخل ہوئے، اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے یہی لکھتے ہیں، اور یہی ڈاکٹر پانیکر اور ڈاکٹر تاراسن ہندوستان کے بڑے محدثین ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو توحید کی دعوت دی گئی، اس دعوت نے ہندوستان کے نچلے طبقے کو، جن کو سماج میں بکھرا ہوا سمجھا جاتا ہے، اس طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ اتنی بڑی تعداد جو مسلمانوں کی ہے، تھوڑی تعداد تھی جو باہر سے آئی، باقی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو یہیں کے باشندے تھے۔ اور جب ان کے سامنے شرک کی حقیقت کھلی، ان کے سامنے انسان اور انسان کے درمیان کا فرق مٹ گیا، کوئی کسی سے بڑا نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ فرماتے ہیں میں حضرت آمینہ کا بیٹا ہوں، سوکھا گوشت کھاتا ہوں، کسی کو کوئی بھی اپنی ضرورت ہو تو راستے میں مجھے کھڑا کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، جو مجھ سے ہو سکے گا میں اس کو کروں گا۔ یہ کون فرمان ہے؟ رحمت للعالمین پر، ارحم الراحمین نے جن کو یہ اتنا بڑا منصب عطا فرمایا، ساری دنیا انسانیت کے اوپر انہوں نے سب سے بڑی دعوت دی توحید۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ توحید کو ماننے لگا، اور جب توحید آئی اس نے سب سے پہلے یہ اثر کیا کہ کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، اس اللہ کے علاوہ بڑے نہ ہونے میں انسانوں کو سمجھا دیا کہ انسانوں میں کوئی کسی سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے ہی ساری قوت اور طاقت رکھی ہے، تو انسانی مساوات اور بھائی چارگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بیٹھے ہوئے، اور مصر سے ایک قبطی وہاں کا باشندہ ہے، مصر فتح ہو چکا ہے، اور مصر کو فتح کرنے والے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہی کو حضرت عمر نے وہاں کا گورنر بنایا۔ یہ مصر کا باشندہ قبطی آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی، گھوڑ دوڑ کی ریس، دوڑا رہے تھے آگے پیچھے گھوڑا، میرا گھوڑا مسلمانوں کے امیر کے بچے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گئے، محمد بن عمرو بن عاص کے گھوڑے سے میرا گھوڑا آگے بڑھ گیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس ثابوت مجھے مارا، آپ مجھے انصاف دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا مصر، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر اور فاتح مصر، اللہ نے جن کے ہاتھوں مصر کو فتح فرمایا، حضرت عمر نے لکھا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے آپ اور آپ کا بیٹا محمد میرے دربار میں حاضر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ حضرت عمر بلا رہے ہیں، یہ مصر میں ہے، مدینہ منورہ بلایا جا رہا ہے دربار خلافت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سے کچھ غلطی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے کچھ نہیں۔ لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مصری کو بلایا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتلاؤ کیا ہوا۔ جب بات کی تحقیق ہو گئی کہ محمد بن عمرو بن عاص نے اس کو ایک کوڑا مارا، حضرت عمر نے اپنا کوڑا دیا اور یہ کہا کہ اس کی پٹائی کرو۔ خلیفۃ المسلمین کے سامنے گورنر کے بیٹے کو ایک کوڑا مارنے پر اس کی پٹائی ہوئی۔ جب وہ مصری نے بدلہ لے لیا، اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر، اور ان کی وجہ سے ان کے بیٹے نے اپنے کو بڑا سمجھا ہے، اس لیے ان کی بھی اصلاح ہے۔ اس مصری نے کہا مجھے انصاف مل گئے، میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت نہیں لے، اس لیے اگر شکایت لے جاتا اور وہ نہ سنتے تو ضرورت تھی، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا مصری،
اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں ہماری پذیرائی نہ ہو، اس لیے میں سیدھا خلیفہ کے پاس آیا کہ مجھے یقین تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس طریقے سے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ پاک نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا ورق ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان اور انسان کے درمیان کے فرق کو مٹانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، سورہ آج کی جو سورہ کہف ہے جو ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں، اسی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو عمار، بلال، یاسر، یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو صفا والے، جن کا کوئی گھر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو ان کے دربار میں، ان کی مجلس میں رکھیں، ان کو اپنے سے قریب کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نظر عنایت ان سے پھرائیے مت، ان کے ساتھ خصوصی تعلق رکھیں۔ یریدون وجہ، اس لیے کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر صفا میں تشریف لائے، یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت کی بنیاد۔ یہ انسانوں کے درمیان کا فرق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی پورا کیا اور عمل کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ احسانات خاص کر کے اس ملک میں جہاں ابھی بھی چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہے، ابھی یعنی فرق کر دیا گیا ہے، یہ بڑا ہے، اس خاندان کا لڑکا یا لڑکی یہاں شادی نہیں کر سکتی، یہ یہاں نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ مذہبی اعتبار سے ایک پیشہ اور ایک دھندا ہے، وہی دھندا تمہیں کرنا ہے، دوسری قوم کا دھندا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے اتنی زیادہ جن مذہبوں کے اندر لوگوں کو روکا گیا، بڑا بتلایا گیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان سب کو برابر کر دیا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت۔ تیسری چیز اکرام، انسانیت کا اکرام اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت انسان کو ہم نے اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا۔ انسان کا کوئی احترام اور اکرام نہیں تھا۔ یہی کیا کم ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھے، اس پر اس کو مجبور کیا جائے۔ کیڑوں اور مکوڑوں کی عبادت کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ ایسی چیزوں میں حضرت انسان کو کوئی قابل اکرام نہیں، اس کو وسوسوں میں ڈالا جائے، فلانا کام کرو گے تو یہ ہوگا، فلانی چیز کرو گے یہ ہوگا۔ یہ اس طرح کے وسوسوں میں، اس طرح کی غلط فہمیوں میں اور احساس کہتری میں، لگوتا گرنجی میں ان کو ڈال دیا تھا۔ یہ انسان راستہ گزرتے ہوئے بلی گزر جاتی تھی تو پھر اس راستے سے جاتا نہیں، جنگل میں جاتا تھا، جنگل میں رہنے والے جنات اور شیاطین کے تابع اپنے کو اور اپنے جانوروں کو کرتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جب پوچھا گیا کہ آپ کون ہو اور کیوں آئے، آپ کی کیا عقیدے ہے اور آپ کے نبی کیا تعلیم دیتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرمایا ہم مردہ کھاتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ایک دوسرے پر ہم زیادتی کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجے جنہوں نے ہمیں ان سب چیزوں سے روکا اور ایک شریف اور ایک مہذب انسان ہمیں بنا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور انسانیت کا اکرام اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک حضرت انسان سے بندے سے کہیں گے کہ بندہ میں بیمار ہوں، تو میری بیمار کسی کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ روایت لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ آپ تو ارحم الراحمین، آپ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ بیماری تو ہمارے ساتھ لگی ہے، ہم مخلوق ہیں، آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت، آپ کو پینے کی کیا ضرورت؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میرا فلانا بندہ بیمار۔ دوستو روایت میں یہ نہیں ہے کہ میرا مومن بندہ بیمار، حدیث شریف میں ہے میرا بندہ بیمار۔ یہ اسلام نے ادب اور احترام بتلایا انسانیت کا کہ ایک غیر مسلم بھی بیمار ہے،
اگر وہ بھی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہے اور آپ نے حکم فرمایا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلانا پیاسا تھا، فلانا بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا، اس کو پلاتا اور اسی طریقے سے تو اس بندے کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا. یہ کتنی محبت حضرت انسان سے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے بیمار ہونے کو، بھوکے پیاسے ہونے کو، اپنے بھوکے اور پیاسے ہونے سے اللہ پاک تعبیر فرما رہے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، یہ سب بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے سب بود انہی کی لگائی ہوئی. شاعر کہہ رہا ہے یہ دنیا میں جو انسانیت کا اکرام احترام اور یہ انسانوں کے ساتھ محبت کے تعلقات جو آئے ہیں یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار آئی. اس بہار نے سب کو سدا بہار کر دی. یہ بہار ہی ربیع الاول، ربیع کا معنی عربی میں بہار ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ربیع الاول میں ہی بھیجا اور اسی میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ہجرتیں فرمائی آپ نے. یہ ساری نعمتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے انسانوں کو دی. آج بھی دوستوں اور بزرگوں سماجی اعتبار سے اونچ نیچ اس ملک میں پائی جائے جس کے اثرات ہمارے اندر بھی کچھ آ چکے ہیں. ہم میں بھی کچھ لوگ اپنے کو بڑے اور کچھ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے الناس خلق من آدم، سب کے سب آدم کی اولاد ہے. وہ آدم خلق من تراب، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا. شیخ سعدی فرماتے ہیں دہاغ آخری لندت خداوند دے پاک، اللہ پاک نے تجھے مٹی سے بنایا. مٹی کی صفت ہے نیچے جانا. پتھر آپ اوپر ڈالیں گے وہ نیچے آئے گا، ڈھیلا اوپر ڈالیں گے نیچے آئے گا، اور آگ نیچے ہے وہاں سے بھی اوپر آئے گی. یہ شیطانی قوت. تو من صلصال من حمإ مسنون، اللہ نے حضرت انسان کو تواضع والا بنایا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اور اللہ پاک ہم کو شرک سے، کفر سے بچائے. ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کسی وجہ سے ان ماحول میں چلے جاتے ہیں جو شرک کیا ماحول. نوراتری کے گربوں میں ایک مسلمان کیسے جا سکتا ہے؟ وہاں تو عبادت پوجا ہوتی ہے، صرف گربے نہیں ہوتے، ایک مذہبی رسم ہے، دینی چیز اس سے سمجھی گئی. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا. من کسر سواد قوم، جو کسی قوم کے جشن اور جلسے کو رونق دے گا اور زیادہ اس کو بڑھائے گا فہو منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا اس سے کوئی تعلق. اس لیے یہ دنوں میں ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں جب یہ وہاں آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ یہاں سے مار نہیں پڑ رہی اوپر سے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں فرمایا آپ نے ان کو کچھ نہیں کیا، ہم نے آپ کو طاقت دی جس کے ذریعے آپ نے کیا. تو یہ اللہ پاک جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر جائے گا تو اللہ اس کو ذلتی اور مسکنت کے یہی راستے بتلائیں گے جو یہود کو ضریبت علیہم ذلت سے تعلیم. اس لیے آنکھوں سے اس زہر کو دیکھ رہے ہیں، بچیاں کثرت سے جا رہی ہے. اللہ پاک سے دعا کی جائے اور ماں باپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے اپنی اولاد کو سنبھالے. ایک دن آنکھ بند ہونے والی ہے اور پھر لمبی زندگی وہاں سے ہمیشہ ہمیش کی ہے. معمولی سی لڑکے اور لڑکیوں کو اجازتیں اور رخصتیں دے کر ان کو آپ چلے جانے دیتے ہیں اور پھر ماحول بگڑ کر وہ غیر مسلموں کے قبضے میں آتی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان یعود الی الکفر، مومن کفر کی طرف واپس جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بڑے سنبھلنے کے دن ہے اور بڑی حفاظت کے دن ہے. اس طریقے سے ایک بڑی نسل ہم سے دور ہوتی جائے دین اور ایمان سے. خدا کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ چاہے تو آنے واحد میں پوری دنیا کو مسلمان بنائے. اللہ پاک نے صاف فرمایا ولا تخبل، اگر اللہ چاہتے تو سب امتن واحدۃ ایک ہو جائے. لیکن ماں باپ پر اولاد کی ذمہ داری ہے، رشتے داروں پر، سماج کے بڑوں پر ذمہ داری ہے. ان چیزوں کو ہم سمجھے. کفر اور شرک معمولی چیز نہیں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے. یہ پیغام محمدی کے خلاف بغاوت سمجھی جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ربیع الاول کے ان برکت والے دنوں کو عبادات میں گزارے سے جائے کہ دوسروں کی غلط چیزوں کے اندر ہمارے بچے جائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ صرف دعا سے نہیں چلتا ہے جب تک بندہ اپنی کوشش اور محنت نہیں کرے. یوسف علیہ السلام نے جگہ چھوڑی جہاں گناہ ہو سکنے کے خطرات تھے، آپ نے اپنے آپ کو وہاں سے دور کر دیا تو اللہ پاک کی مدد آئی. اس لیے انسان پہلے اس سے دور ہوگا اللہ کی مدد آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا. Gracias.
سے گزارش ہے مزید کی زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا.